ناظرین، ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں جنرل زاہد صاحب. ہم نے ان کو جو ہے وہ دعوت دی ہے. جنرل صاحب، کیا یہی ایجنڈا تھا؟ کیا یہی پروپوزل تھا؟ کیا یہی بات تھی جو کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر بتا رہے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں، از ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر آف پاکستان، اور اپریہنشنز تو سب کی ہیں. چیزیں جس طرح سامنے آ رہی ہیں، کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جو 20 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ کوئی ون سائیڈڈ ایک ڈیسیژن ہوا ہے، اور پھر امپریشن ہوم پبلک پہ یہ جا رہا ہے. تمام اسلامک کنٹریز کے جو وزراء مل رہے ہیں، وزیر اعظم ملے ہیں ٹرمپ سے جن کی میٹنگ ہے، ان کی ڈومیسٹک آڈینس کو یہ امپریشن جا رہا ہے ایز اف دے ہیو بین آسکڈ ٹو کوآپریٹ. جی، تو وہ پارٹنرز نہیں ہیں، ایز سبسروینٹ ہے. سب سے پہلے تو تھوڑا سا شک اس وقت بھی ہو جاتا ہے. شک تو کیا مطلب ویک اس وقت ہو جاتا ہے جب پیلسٹینینز خود موجود نہیں ہیں ٹیبل کے اوپر. ہوں گے انڈائریکٹلی ہوں گے، اور وہ پھر حسن صاحب وہی بات ہے نا، اف یو آر ناٹ آن دا ٹیبل یو آر ان دا مینیو. تو یہ تھوڑا سا کانفیڈنس جو مسلمان ممالک ہیں ان کی عوام میں یہ آ نہیں رہا. تو آف کورس اب جس طرح ابھی اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں، آئی تھنک ہی مسٹ بی رائٹ، اور اسی لیے ان کو وہ فیل ہوا ہے کہ ابھی جو چیز سامنے آئی ہے وہ ویسی ہوئی نہیں جیسے جو چیز ایگریڈ اپون ہوئی تھی. یعنی جس چیز کے اوپر جو ہے انہوں نے اتفاق رائے کیا اس میں خاصی تبدیلی آئی. لیکن یہ اتفاق رائے کن چیزوں پر ہوا تھا؟ اس حوالے سے بھی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو 8 وزراء خارجہ تھے وہ امریکیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. اس حوالے سے مزید میٹنگز ہوئی جو کہ میں جس کا ذکر نہیں کیا آپ کو، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ میٹنگ سیکرٹ ہوں گی، کلاسیفائڈ ہوں گی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، اس کی کوئی تفصیل بھی نہیں دی جائے گی. اس کو ہم نے آنر کیا، میٹنگز کی. ایکسچینج آف جو ایون پیپر ورک تھا وہ بھی ایپس کے ذریعے نہیں ایکسچینج ہوا، وہ ہارڈ کاپیز میسنجرز لے کے جاتے تھے اور آتے تھے. تو ان کی ٹیم پرپوزل تھے جو ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے دوبارہ اس کو آپ کے پرپوزل کے اندر اپنی امینڈمنٹ کر کے آپ کو دیں گے. وہ ہم پھر دوبارہ بیٹھے 8 کے 8 فارن منسٹرز، اس میں امینڈمنٹ کر کے وہ دیے. تو وہ الحمدللہ جمعے کی رات کو وہ امریکن سائٹ کو چلا گیا. اور مجھے جب ہم لندن میں لینڈ کیے اگلے دن دوپہر میں، تو مجھے بتا دیا گیا کہ وہ پرپوزل واپس چلا گیا ہے. وہ جو ڈاکومنٹ گئی، یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اس میں یہ امریکہ نے ایشو کی. دس از ناٹ our document which we sent to them. یہ دیکھیں جی، کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کہ جو پروپوزل ہم نے دیا تھا یہ وہ نہیں ہے جنرل صاحب، اور یہ ان کا ڈاکومنٹ ہے. تو یہ تو یعنی ایک قسم کا جو پبلک کیا ہے امریکہ نے ڈاکومنٹ، جس کے اوپر کنسنسس ہوا تھا، جو کہ سیکرٹ کلاسیفائڈ قسم کی میٹنگز تھی، ان میں جو باتیں طے ہوئیں، پھر اس سے تو انحراف جو ہے وہ ہو گیا. جی دیکھیے حسن صاحب، جب سے یہ ڈاکومنٹ آیا ہے یا جو 20 نکات آئے ہیں تو اس پہ بہت سی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور اوور آل ڈیبیٹ یہی ہو رہی ہے کہ ابھی تک بہت ساری چیزیں گرے میں ہیں، وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نظر نہیں آ رہی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن یا جو مسئلے کا حل ہے، کہ دس از دی اینڈ اسٹیٹ جو مسئلے کی ہے، 2 اسٹیٹ سولوشن کہہ لیں یا جو پائیدار امن جس کو کہتے ہیں، وہ جب ایجنڈے پہ 19th پوائنٹ ہوگا کہ جی یہ کنڈیشنز میٹ ہوں گی تو یہ والی چیز ہوگی، تو وہ ایک کائنڈ آف اے نان اسٹارٹر فیل ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پھر اس وقت دس ول پیو وے فار اے پاتھ وے ٹو دی اسٹیبلشمنٹ آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ. تو اس کو آپ تھوڑا سا ڈاؤٹ کر رہے ہیں. تھوڑا سا امریکن سٹائل بھی کہہ لیں، یا ایک ابھی جس طرح کی ڈپلومیسی ہو رہی ہے انسرٹینٹی سے بھری ہوئی، یو ٹرن سے بھری ہوئی، انسرٹینٹی سے بھری ہوئی، اس میں پھر کئی دفعہ یہ بھی خوف آ جاتا ہے کہ نہ جانے کس وقت. ابھی دیکھیں نا، جو پچھلی بھی دونوں پیس ایفرٹس ہو رہی تھیں، ایک دن ابھی مذاکرات میں جاری تھے کہ آپ ایران کے اوپر حملہ ہو گیا. قطر میں نیگوسیشن ٹیم آپ کی آپ سے بات چیت کے بعد ایک سیٹ اپ کے بعد حماس کے بیٹھنے کی اجازت دی، آپ نے وہاں پہ ان کو اٹیک کر دیا. تو دے آر ناٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں. دیکھیں مجھے تو یقین ہے کہ اسرائیل اس کو چاہتا ہی نہیں ہے اس کو حل کرنا. اس مسئلے کو اسرائیل پریزیڈنٹ ٹرمپ ایفرٹ کر رہے ہوں گے، اور ایفرٹ نظر بھی آ رہی ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، لیکن اس کے لیے حسن صاحب یہ ہر ملک انڈیویجولی اگر اپنی بات کرے گا تو پھر وی آر گوئنگ نو ویئر. جی اگر یہ 8 ممالک گئے ہیں، کیونکہ اب ان کی عوام اپنی لیڈرشپ کی طرف دے گی. میں اور آپ کوسچن تو اپنی لیڈرشپ سے کریں گے نا.
چاہے فلسطین کے کانٹیکسٹ میں کریں چاہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کریں, وی ہیو ٹو کوشچن آور اون لیڈرشپ. پبلک ڈیموکریسی ہے پاکستان میں, پبلک کوشچن کرے گی. اسمبلی ہے اس لیے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آپ اسمبلی میں لائیں, بٹ کئی چیزیں ڈیبیٹ ہونے والی, اصل میں اتنی فریجائل چیزیں ہیں, اتنی سینسٹیو چیزیں ہیں کہ ان کو زیادہ آپ ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتے, پبلک میں بھی نہیں کر سکتے. اور اصل ٹارگٹ جو مجھے فیل ہوتا ہے دکھ جن کے بارے میں, وہ غازہ کے لوگ ہیں, کیونکہ ایوری منٹ مزری ہے ان کی بہت زیادہ. ایوری منٹ یہ تو ہم باڈی کاؤنٹس کر رہے ہیں, جو زندہ ہیں وہ بھی مردوں سے ہی آگے ہیں, کیونکہ جس طریقے سے ٹراما سے وہ گزر گئے. تو آئی تھنک تھوڑی سی ایفرٹ کو بڑھانا چاہیے ان 8 ممالک کو, پھر بیٹھ کے. یہ آپ کو ایسے نہیں لگ رہا کہ کوئی نیگوسیشنز کے لیے ہر ایک نے اپنی پوزیشن لی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ کو مڈل وے تلاش کیا جائے گا, یا یہ اس موجودہ صورتحال کے اندر اس طریقے سے نیگوسیشنز کے آگے مزید پروسیڈ نہیں کر سکیں گی؟ حسن صاحب میرے لیے تو بہت پینفل چیز ہے. کانفلکٹ مینجمنٹ کے جو ریزولوشن کے یا جو مینجمنٹ کے جتنے اسٹیبلش ذرائع ہیں ان کو ہم نے انڈرمائن کر دیا ہے. ہم یو این کی بات نہیں کرتے, تو ہر چیز اگر وائٹ ہاؤس سے ہی ہونی ہے جی تو پھر ہم ہر دفعہ وائٹ ہاؤس پہ ڈیپینڈنٹ یہ ملک تو دنیا تو نہیں رہ سکتی. اور اس میں بگ پاورز کا بھی نقصان ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. بگ پاورز کا بھی سپورٹ بھی تو وائٹ ہاؤس سے ہے نا. دیکھیں اسرائیل کے اندر بھی بڑا سٹریس ہے جی. ہم تو ایک اینگل دیکھ رہے ہیں, اسرائیل کے اندر پبلک جو ہے اسرائیل کی اس گورنمنٹ کی پالیسی سے تنگ آ رہی ہے, ویسٹ اسرائیل سے تنگ آ رہا ہے. اسرائیل کے اندر بھی کوئی اتنا نہیں ہے کہ وہ ہیوبرسٹیکلی وہ نیتن یاہو خود ان پاپولر ہو چکے ہیں. یس ہی از ان پاپولر, اکنامکلی ان کو لاس ہو رہا ہے. اسرائیلی جو عام اسرائیلی ہے وہ دنیا کے اکنامکس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے, دنیا کی ترقی کے ساتھ. آئسولیٹڈ ہو گیا اسرائیل جی. ٹوڈے اسرائیل از آئسولیٹڈ. تو اب تو یہ سپیریئر ڈپلومیٹک منور کا کام ہے ان اسلامک کنٹریز کا, پلس جو مین کریکٹرز ہیں لائک قطر کا, ایجپٹ کا, جن کو ایک لیڈ رول ملا ہوا ہے, جارڈن, سعودی عربیہ. پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے, لیکن پاکستان کا ٹو بی ویری آنیسٹ اس طرح کا لیڈ رول نہیں ہے. اب میننگ فل ہو گیا ہے, لیکن اب ایک آپ وزن نہیں ڈال سکتے نا, کیونکہ یہ عرب کا معاملہ ہے, عرب ممالک ذرا لیڈ میں رہیں گے تو ہم وزن اس میں ضرور ڈال سکتے ہیں, ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اس ڈپلومیسی کے اندر ضرور وزن ڈالنا چاہیے, اور اپنا جو بھی بیسٹ پاسبل سجیشنز ہیں فار دا پیپل آف پیلسٹائن, آئی تھنک وی شوڈ موو فارورڈ. یہ تو